اسلام آباد ایک بار پھر عالمی سفارتکاری منظرنامے پر روشنی کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ 18 سپٹمبر 2025 کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے موجودہ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ پاکستان کے سرکاری دورے پر پہنچیں گے۔ جی ہاں، وہی ٹرمپ جو ایک بار پھر وائٹ ہاؤس میں براجمان ہیں۔ ان کا یہ دورہ نہ صرف جنوبی ایشیا میں امریکہ کی نئی ترجیحات کا عکاس ہے، بلکہ پاکستان کے لیے ایک ایسا موقع ہے جو ماضی میں کئی بار آیا مگر کبھی مکمل طور پر ثمر آور نہ ہو سکا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ بھارت کے سرکاری دورے کے بعد پاکستان آئیں گے اور ان کی اہم ملاقاتیں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی عسکری قیادت خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ طے شدہ ہیں۔ یاد رہے کچھ عرصہ قبل صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا، جہاں کیبنٹ روم میں ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر متاثر کن شخصیت ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی پیغام تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ پہلا موقع ہے جب کسی امریکی صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے قبل بھی کئی امریکی صدور نے پاکستان کا دورہ کیا، کچھ نے وعدے کیے، کچھ نے بیانات دیے، مگر ان وعدوں کا انجام کیا ہوا؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ سب سے پہلے صدر ڈیوائڈ ڈی آئزن ہاور نے 7 دسمبر 1959 کو پاکستان کا دورہ کیا۔ اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے صدر تھے۔ یہ دورہ سر جنگ کے زمانے میں ہوا جب پاکستان امریکہ کا قریبی اتحادی تھا۔ اس کے بعد 1961 میں اس وقت کے نائب صدر لنڈن بی جانسن نے پاکستان کا دورہ کیا اور لاہور کے ایک ریڑھی بان بشیر کو امریکہ مدعو کر کے عوامی دل جیت لیے اور سب نے تالیاں بجائیں کہ امریکہ کے صدر نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اس کے بعد 1 اگست 1969 کو صدر رچرڈ نکسن نے پاکستان کا دورہ کیا جب جنرل یحییٰ خان صدر تھے۔ یہ وہی نکسن تھے جن کے دور میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ سفارتی پل کا کردار ادا کیا۔ 25 مارچ 2000 کو صدر بل کلنٹن نے پاکستان کا مختصر اہم دورہ کیا۔ اس وقت پاکستان میں صدر رفیق تارڑ اور چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف تھے۔ کلنٹن کا یہ دورہ بھارت کے بعد ہوا۔ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت، امن اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات پر زور دیا۔ ناظرین کرام، 3 مارچ 2006 کو صدر جارج ڈبلیو بش پاکستان آئے۔ اس وقت صدر جنرل مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز حکومت میں تھے۔ یہ دورہ 9/11 کے بعد ہوا اور سیکیورٹی، نیوکلیئر معاملات اور انسداد دہشت گردی پر گفتگو کا محور رہا۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ براک اوباما، جارج ایچ ڈبلیو بش سینئر، رونلڈ ریگن اور جمی کارٹر جیسے صدور نے پاکستان کا بطور صدر کبھی دورہ نہیں کیا۔ خاص طور پر اوباما کے دور میں ایبٹ آباد آپریشن کے بعد تعلقات میں شدید سرد مہری آئی، جس کے باعث دورہ ممکن نہ ہو سکا۔ ناظرین اکرام، اب 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ بطور موجودہ امریکی صدر تقریباً 2 دہائیوں بعد پاکستان آ رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا یہ دورہ بھی صرف فوٹو سیشن، ظہرانے، رسمی بیانات پر ختم ہو جائے گا یا اس بار کچھ حقیقی پیش رفت دیکھنے کو ملے گی؟ کیا پاکستان کو ایک بار پھر محض جغرافیائی اہمیت رکھنے والا ملک سمجھا جائے گا یا ایک مساوی اسٹریٹجک پارٹنر کے دور پر دیکھا جائے گا؟ ناظرین کرام، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سربراہی ملاقاتیں کتنی ہی پرجوش کیوں نہ ہوں، جب تک ان کے پیچھے عملی اقدامات نہ ہوں وہ محض یادگار تصویریں بن کر رہ جاتی ہیں۔ اصل کامیابی صرف ہاتھ ملانے اور مسکراہٹوں سے نہیں بلکہ مشترکہ ترقی، خود مختاری اور باہمی احترام سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے لیے یہ ایک نیا موقع ہو سکتا ہے، ایک نئی حکمت عملی کی ابتدا ہو سکتی ہے، مگر تبھی جب ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں اور حال میں سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ ناظرین کرام، امریکی صدور آتے رہتے ہیں، وعدے کرتے رہے اور چلے گئے، لیکن پاکستان کی تقدیر
ان وعدوں پر نہیں بلکہ اپنی حکمت، اتحاد اور خود مختاری پر اور خودداری پر لکھی جاتی ہے۔ جب تک ہم خوددار خارجہ پالیسی نہیں بنائیں گے تب تک پاکستان کی تقدیر بدل نہیں سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔